معزز سامعین گرامی قدر، بدر کے واقعات کی جزیات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بدر کے کنویں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند گزارشات کو گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اسی حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آئندہ آنے والے خطبے میں انشاءاللہ عذاب قبر کے حوالے ہی سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، عصر حاضر میں فتنہ انکار حدیث اس قدر بڑھ چکا ہے، اور اگر حقیقت میں غور کیا جائے تو اسلام میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ انکار حدیث ہے۔ کسی نے ایک حدیث کا انکار کیا، کسی نے 2 کا کیا، کسی نے 3 کا کیا۔ فتنہ اس وقت تک فتنہ بنتا ہی نہیں جب تک آسمان سے نازل ہونے والی وحی کی 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا انکار نہ کر دیا جائے۔ آسمان سے اللہ نے وحی نازل کی ہے، ایک کلام اللہ یعنی کتاب ہے، یہ قرآن پاک ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں کہ جو چیز ان کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی تشریحات کیا ہیں۔ قرآن پاک کا انکار کرنا کچھ مشکل نظر آتا ہے، اس لیے فتنہ پرور لوگوں نے حدیث کے اوپر تباہ آزمائی کی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کون سا اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اگرچہ وہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں لیکن حکم وہ بھی اللہ ہی کا ہے، تو حدیث کا انکار کرنے والا حقیقت میں قرآن ہی کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں جی قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا، تدریجاً نازل ہوا۔ ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ 23 سال میں نازل ہوا، یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے کہ جہاں پہ لکھا ہے قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور یہ کلام اللہ، یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ کو اور مجھے کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر رسول اللہ کی حدیث کو مائنس کر کے کوئی بندہ یہ کہے گا میں قرآن پہ ایمان لایا ہوں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ قرآن اس کے اوپر نازل نہیں ہوا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ رسول اللہ نے کہا یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت بھی کوئی بندہ قرآن پاک کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعہ ہے آپ سب نے یاد رکھنا ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن یاد دہانی کے طور کے اوپر اس واقعے کو یاد کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے ساتھ ایک گھوڑے کا سودا کر رہے ہیں۔ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کا سودا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقم لینے کے لیے پلٹے، اس کو اس کے گھوڑے کا زیادہ بھاؤ تھا، زیادہ قیمت لگ گئی۔ اس نے گھوڑا کسی اور کو بیچنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نہیں بیچ سکتا، تیرا میرا سودا مکمل ہو گیا ہے، اب تو صرف رقم ٹرانسفر کرنے کی باری ہے۔ یہودی نے کہا جائیے کوئی گواہ لے کے آئیے، میرا آپ کا سودا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ خاموش ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا یا ان کی نظروں کا صحیح مفہوم نہ سمجھ سکے، لیکن ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے مفہوم کو بھی پایا اور حجیت حدیث کے اوپر قیامت تک کے لیے مہر کو ثبت بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کہہ رہا اپنا کوئی گواہ لائیے۔ رسول اللہ نے کہا میرا گواہ کون ہے؟ میں تو تیرے ساتھ اکیلے میں سودا کر رہا تھا۔ خزیمہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، رسول اللہ کی نظروں کو دیکھ رہے ہیں، کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کا گواہ ہوں، آپ کا اس سے سودا طے پہ آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو کہا آپ تو اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، آپ نے کس طرح گواہی دی؟ کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم یہ گمان کریں کہ آپ ہمیں آسمان پہ ایک رب کی خبر دیتے ہیں، آسمان سے اترنے والی وحی کا بتاتے ہیں، کیا ہم آپ کو جھوٹا گمان کریں؟ کیا ہم آپ کو سچا نہ مانیں؟ اگر آپ رب کے بارے میں سچے ہیں
تو ایک معمولی سے سودے میں کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں اور سودا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا خزیمہ یاد رکھ، اللہ کو تیری ادا اس قدر پسند آئی ہے کہ اب قیامت تک تو واحد شخص ہے جس اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ تو وہ واحد ہے جس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ حفاظت قرآن کا اور حفاظت حدیث کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کو خام انکار حدیث والوں کا مغالطہ ہوا کہ آسمان سے قرآن کتابی شکل میں نازل ہوا، ہرگز نہیں، رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ آیت قرآن پاک کی فلاں سورت کی ہے، صحابہ نے یاد کر لی۔ رسول اللہ نے کہا اقرا، مجھے کہا گیا غار حرا میں پہلی آیت کون سی تھی؟ اقرا تھی نا، کہاں پہ موجود ہے؟ قرآن کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ سورت فاتحہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نازل تو سب سے پہلے ہوئی، رکھی 30ویں پارے میں، یعنی آخری جز میں جائے گی، اس کی یہ ترتیب ہے۔ یہ رسول اللہ کی احادیث تو مان لی، یہ ساری مان لینے کے بعد باقی احادیث کا انکار کر دیا کہ ہم صرف رسول اللہ کی اس حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے بارے میں ہے، یعنی قرآن کے بارے میں حدیثیں صحیح ہیں اور باقی ساری معاذ اللہ غلط ہیں، جو ہماری عقل سے ٹکرائے گی اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ زید بن ثابت کو جب قرآن پاک کمپائل کرنے کی ڈیوٹی دی گئی، قرآن پاک کی آیتیں لکھ رہے ہیں، تو سنا فلاں حافظ سے سنی، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، اچھا قرآن کمپائل ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ قرآن پاک صحابہ نے جیسے قرآن پاک کو حفظ کیا اسی طرح حدیث کو حفظ کیا، جس طرح قرآن پاک صحابہ کی عدالت دیانت کا ثبوت ہے، اسی طرح قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا، صحابہ کی عدالت دیانت کا ثبوت ہے، صحابہ سے قرآن پاک لیا جا رہا ہے۔ اچھا سورت فاتحہ کے بعد کون سی سورت؟ بقرہ، فلاں آیت کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، ساری قرآن پاک کو اکٹھا کر لیا گیا۔ قرآن پاک کمپائل ہو رہا ہے، ڈیوٹی آپ کو پتہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، زید بن ثابت کی لگی تھی۔ قرآن پاک مکمل لکھا جا چکا ہے۔ حضرت خزیمہ انصاری کو خبر ہوئی کہ قرآن پاک لکھا جا رہا ہے، آپ بھی گئے اور جا کے کہنے لگے، بخاری شریف میں ایک اور آیت کے بارے میں ہے لیکن یہاں پہ جو دیگر احادیث ہیں وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ وہ گئے اور کہنے لگے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ زید بن ثابت نے کہا اتنے سارے حافظ ہیں، کسی نے یہ مجھے آیت تو نہیں بتائی؟ کہا یہ سورت توبہ کی آخری آیت ہے، آخری آیتیں ہیں، اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ترتیب سے سنی ہے اور آخر میں رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی تھی۔ کہا گواہ لے کے آ، گواہ لے کے آ، گواہ لے کے آ، تو آ گیا، اتنے حفاظ سے میں نے قرآن پاک کمپائل کر لیا، مکمل کر لیا ہے، اب تو ایک آیت لے کے آ گیا ہے، یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، جب تک گواہ نہیں لائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے بعض روایات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ حضرت عمر نے یہاں تک کہہ دیا اگر یہ گواہ نہ لایا اس کو درے لگانا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات پتہ لگی، کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ خزیمہ نے کہا تو نے بھی سنی تھی؟ کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، جو میں نے سنا تھا آج بیان کروں گا۔ تو یہ آیت کا گواہ ہے؟ ہاں میں گواہ ہوں۔ ابو ہریرہ کو ساتھ لے کے گئے۔ ابو ہریرہ نے اس وقت زید بن ثابت کو کہا خزیمہ جو قرآن پاک کی آیت کہتا لکھ لے، قرآن پاک میں داخل کر لے۔ کہا کیسے داخل کروں؟ کہا میں نے ان کانوں سے رسول اللہ کی یہ بات سنی تھی کہ قیامت تک خزیمہ کی اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔